ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ اسے ذریعہ بنا کر ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے عمل کو اللہ ذریعہ بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اس آدھے گھنٹے کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے اللہ نے مشغول کر دیا، ورنہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ کہاں گزر جاتا. یہی اوقات ہیں جو عبادتوں میں لگتے ہیں تو الحمدللہ کل قیامت میں قیمتی بن جاتے ہیں. قرآن پاک یہ وہ عظیم دولت ہے میرے عزیزوں، اس کے بارے میں خاص کر 3 قسم کے واقعات آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں. ایک ان صلحاء، علماء، فقہاء اور اللہ والوں کے واقعات جو قرآن پاک کو جب پڑھتے تھے تو ان کا دل کانپ جاتا تھا اور آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی تھی. یہ پہلے قسم کے واقعات آپ کو اس طرح سے ملتے ہیں. اور دوسرے قسم کے واقعات آپ کو قرآن پاک کی لین سے اور نسبت سے ایسے ملتے ہیں ان سعادت مندوں کے بارے میں جنہوں نے یا تو قرآن کی خود 1-2 آیت پڑھی یا کسی سے 2-4 آیتیں انہوں نے سنی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے سامنے ان کا سر تسلیم خم ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تیسرے قسم کے واقعات جو قرآن پاک کی نسبت سے ہمیں ملتے ہیں زیادہ تر ان مخالفین، معاندین، دشمنان اسلام کے بارے میں جو اگرچہ کہ اسلام تو نہیں لائے مگر قرآن پاک کو جب انہوں نے پڑھا، مطالعہ کیا تو پھر وہ قرآن کے صداقت اور سچائی کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے قرآن کو مان لیا اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لائے مگر کہیں کہیں ان کی زندگیوں میں قرآن کے بارے میں اچھی باتیں لکھی گئیں، پڑھی گئیں. تو یہ 3 قسم کے واقعات زیادہ تر آپ کو کتاب میں ملتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی سی آگے چل کر اس کے بارے میں ایک واقعہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آتا رہے گا. تو غرض میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جتنا قرآن پاک پڑھیں گے ہم اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ کا فضل سب سے بڑی چیز ہے. ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کریں. وہ ایک خاتون تھی نا، عربی خاتون، عرب کی ایک خاتون تھی، بڑی سخی تھی، جعفر ان کا نام تھا. تو سخاوت مشہور تھی ان خاتون کی. ہمیشہ ان کے راستے میں 2 اندھے ملتے تھے. ایک اندھے کو وہ 2 درہم دیتی تھی اور دوسرے اندھے کو بھنی ہوئی مرغی دیتے تھے ساری. دونوں اندھے تھے مگر دونوں کے جو نعرے تھے نا، مانگنے کا انداز دونوں کے الگ تھے. دونوں کی صدائیں، آواز، سوال الگ تھا. ایک اندھے کی صدا یہ تھی کہ اللہ کا فضل مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما، یا اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں. دوسرا اندھا کہتا تھا کہ مجھے جعفر کا بچا ہوا کھانا عطا فرما. ان خاتون کا تو وہ جو اللہ کا فضل مانگتا تھا اس اندھے کے لیے کتنے دیتی تھی؟ 2 درہم. اور جو دوسرا اندھا جعفر کے نام سے مانگتی تھی تو اسے بھنی ہوئی مرغی. کئی دن تک یہ سلسلہ چلا. تو ایک بار اس خاتون نے ان 2 اندھوں سے مخاطب کر کے بات کی. کہا کہ بھئی تمہیں میں 2 درہم دیتی ہوں، تمہیں بھنی ہوئی بکری دیتی ہوں، بھنی ہوئی مرغی دیتی ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ تو اس مرغی لینے والے نے یہ کہا کہ میں روزانہ کتنی کھاؤں مرغی، تو میں اپنی روزانہ کی مرغی اسے بیچ دیتا ہوں 2 درہم میں اور یہ لے لیتا ہے. تو ان خاتون نے کہا سبحان اللہ، جو اللہ کا فضل مانگتا تھا نا اسے کتنی دیتی تھی؟ 2 درہم. اور جو جعفر کا بچا ہوا مانگتا تھا اسے بھنی ہوئی مرغی. مگر ہوتا کیا تھا کہ وہ مرغی 2 درہم والے کو بیچ دے. مگر اس کا جعفر نے وضاحت فرمائی، آج میں مان گئی کہ اللہ کا فضل سب سے بڑا ہوتا ہے. اللہ کا فضل سب سے بڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھنی ہوئی مرغی کے اندر 10 درہم بھی رکھ کے دیتی تھی اور وہ کسے ملتا تھا؟ اللہ کا فضل مانگنے والے کو ملتا تھا. اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کریں، اللہ کا فضل مانگا کریں.
دیر سے ہی صحیح مگر اللہ اتنا دیں گے کہ انشاءاللہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے. اللہ کا فضل مانگے تاکہ اللہ ہمیں یہ گروپ بندی سے اور یہ جماعت بندی سے بھی اللہ ہمیں نکال دے. شیعہ، سنی، وہابی، یہ تو بس ہم نے مسجد میں رکھا ہے کہ تم شیعہ ہو، ہم سنی ہیں، ہم یہ ہیں. باقی آپ چلے جائیں کرکٹ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کے اندر، کوئی شیعہ سنی نہیں، سب ایک ساتھ بیٹھے رہیں گے ٹکٹ لے کر. تھیٹر میں چلے جائیں سب ایک ساتھ بیٹھے رہیں گے. مارکیٹ میں دکانیں سب کی ایک ساتھ رہیں گی. مگر فرق اللہ معاف فرمائے مسجد میں ہی کرتے ہیں ہم لوگ، اور کہیں فرق نہیں ہے. یہ صرف مسجد میں اختلافات پیدا کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اس سے باہر نکلو تو پھر اللہ، تکبر نہ کرو میرے عزیزوں، ہمیشہ عاجز بنو. کسی سے مٹکے سے کسی نے مٹکے سے پوچھا، مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے نا، اس سے کسی نے پوچھا تو ہمیشہ ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ اور پانی اگر تیرنڈر ڈالیں گے تو اسے بھی کیا کر دے گا تو ٹھنڈا کر دے گا. تو مٹکے نے جواب دیا، جب میرا ماضی مٹی ہے، حال مٹی ہے، مستقبل مٹی ہے، تو پھر گرمی کس بات کی دکھاؤں؟ ہمارا بھی یہی حال ہے، ماضی بھی مٹی، حال بھی مٹی، بعد میں بھی مٹی ہونا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں اپنے اندر عاجزی رکھیں تاکہ اللہ کا فضل نصیب ہو اور ہم یہ جماعت بندیوں سے باہر نکل سکیں. اللہ پوری امت کو اتحاد نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں، اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو مخاطلہ کرنے کے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے. جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہم ہمت ہاریں، اور اللہ نے ان دونوں جماعتوں کی مدد فرمائی، تو ان دونوں جماعتوں کا اللہ مددگار تھا. اور بس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 ہے. پہلی آیت بھی جنگ احد کے بارے میں ہے، دوسری آیت کریمہ بھی جنگ احد کے بارے میں ہے. تو میرے عزیزوں، میں کل عرض کر رہا تھا اسی کے پس منظر میں کہ جنگ احد کے اسباب میں نے کل بتائے، اسباب جنگ احد. آج بات کریں گے جنگ احد کی تیاری کے بارے میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اکٹھا کیا مشورے کے لیے، تو اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھی بلانا پڑا، اس لیے کہ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا مگر تھا تو منافق. مگر سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی، تو اکثر صحابہ کی جوشیلی رائے یہ آئی کہ ہم باہر نکل کر کیا کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. منافق کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، مگر یہ کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں، اپنی بزدلی کی وجہ سے. اور جب حضرات صحابہ نے معلوم کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا منشا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری منشا یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں، اس لیے کہ دشمن دور سے آ رہا ہے. اگر ہم اپنے شہر میں رہیں گے تو پھر وہ باہر بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے گا. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، اور خواب ایسا آیا تھا کہ اس میں 3 چیزیں آپ کو نظر آئی تھیں. نمبر 1 یہ نظر آیا تھا کہ گائے ذبح ہوئی ہے. نمبر 2 تلوار کند، سامنے کے کچھ حصہ کند ہو گیا ہے، منڈ ہو گیا ہے. اور تیسرا مضبوط قلعہ نظر آیا ہے. ایک اور بھی روایت ہے سیرت المصطفیٰ میں، مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے وہاں بیان کیا ہے، انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 میں حضرت نے لکھا ہے. ایک خواب میں ایک اور بات بھی ہے، میں اسے بھی جوڑ لوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں ایک چوتھی بات بھی تھی. کیا تھی؟ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہلایا تو وہ منڈ ہو گئی، پھر
دوسری مرتبہ ہلایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی. تو ٹوٹل خواب کی کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں ہو گئی. تو پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز تو میں نے دیکھا خواب میں کہ گائے ذبح ہوئی ہے، اور گائے حلال جانور ہے، حلال چیز ذبح ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعض صحابہ شہید ہوں گے، اس جنگ میں بعض صحابہ کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے. دوسری چیز کی تعبیر آئی نبی جی وہ کیا ہے کہ آپ کی تلوار سامنے کا حصہ کچھ کند ہو گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے کوئی میرا عزیز بھی اس جنگ میں شہید ہوگا. تیسری چیز مضبوط قلعہ آپ نے دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو خواب میں تیسری چیز دیکھی مضبوط قلعہ، وہ مدینہ ہے، کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو گویا کہ مضبوط قلعے میں رہیں گے. اور چوتھی چیز وہ جو تلوار آپ نے ایک دفعہ پہلی دفعہ ہلائی تو کند ہو گئی، دوسری دفعہ ہلائی تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، تیز تلوار ہو گئی. تو فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب میں نے پہلے جنگ ہلایا تو اس وقت صحابہ اس جنگ میں کمزور پڑ گئے، اور دوسری مرتبہ جب میں نے ہلایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جنگ میں نہیں، آنے والے غزوات میں صحابہ اور زیادہ مضبوط ہو کر مجھے دکھائیں گے. تو یہ چاروں چیزوں کی تعبیر آ گئی سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور رائے بھی یہی تھی کہ کیا ہو کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں. مگر کچھ صحابہ جو تھے نوجوان، تو ان کا جوش سر چڑھ کے بول رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اے نبی جی اگر ہم مدینے میں رہ کر اگر ہم لڑیں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں بزدل کہیں گے، ہم باہر نکلیں گے. اس لیے کیونکہ انہیں شہادت منظور تھی، نوجوان صحابہ کو شہادت چاہیے تھا. اللہ کے راستے میں شہید ہونا ان کے لیے عزیز تھا. جب حضرت حمزہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک کھانا پینا چھوڑ دوں گا جب تک باہر نکل کر جنگ نہیں کریں گے. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے میں اب پہلے سے زیادہ جان مار کے دکھاؤں گا اگر ہم باہر نکل کر لڑیں گے. بہت سی باتیں جب آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے جوش کو دیکھ کر فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی ہم لوگ باہر نکل کر ہی جنگ کریں. اور یہ مشورہ کب ہوا؟ 11 شوال جمعہ کے دن صبح میں ہوا، 3 ہجری. 1 ہجری میں آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور اسی کے انتخاب میں یہ 3 ہجری میں جنگ احد ہونے والی ہے. تو 3 ہجری 11 شوال جمعہ کے دن صبح کے بعد یہ مشورہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما لیا کہ ہم باہر نکل کر کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. اب سب اٹھ گئے، چلو جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کی نماز پڑھیں گے. جمعہ کی دن کی نماز ادا ہوئی، پھر اس کے بعد عصر تک سب کو تیاری کا موقع دیا گیا. عصر کی نماز پڑھی گئی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے. پھر باہر والے دروازے سے آپ گئے، اور وہاں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رک گئے باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کر پہلے ایک پتلی زرہ پہنی، اس کے بعد تھوڑی موٹی زرہ، ڈبل زرہ آپ نے زیب تن فرمایا. پھر آپ نے خود اوپر کا خول پہنا، پھر آپ نے تلوار لی اور پوری جنگ کی تیاری فرما لی. اور پھر اس کے بعد آپ گھر سے نکلنے والے تھے کہ کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس حضرت ابوبکر اور عمر کے قریب جم گئے، جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضرت اسید بن حضیر ہیں، یہ کچھ صحابہ اکٹھا ہو گئے گھر کے پاس. اور ان لوگوں کی یہ بات تھی کہ انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر سے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مدینے میں رہ کر لڑنے کا تھا، اور ہم نے ہمارے نبی کو مجبور کر دیا باہر نکلنے پر. یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے نبی کی رائے پر چلنا تھا، اور ہم نے خامخواہ نبی کو مجبور کر دیا. اب کچھ صحابہ کو رنج ہوا
افسوس ہوا کہ ہمیں نبی کو ان کی منشا پر کام کرنے کے لیے چھوڑنا چاہیے تھا. یہ ہم نے کیا کر دیا, جوش میں ہم نے نبی کو رائے کیا دے دی, ہمارا دل رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا. اب ان کو افسوس ہوا تو وہ آ کر گھر کے سامنے افسوس کرنے لگے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو کر باہر نکل گئے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں جمع صحابہ کی جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اے نبی جی, کچھ صحابہ کو کچھ افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کو مجبور کیا رائے بدلنے پر. آپ کی جو منشا ہے, اب چاہتے ہیں کہ یہ سب آپ کی منشا کے مطابق مدینے میں رہ کر لڑیں, جیسے آپ نے فرمایا ویسے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, اے عمر, یاد رکھو جب ایک مرتبہ نبی جنگ کا لباس پہن لیتے ہیں تو دوبارہ بغیر جنگ کے اسے نہیں اتارتے. یہ اصول ہے, یہ سنت ہے. جب ایک مرتبہ پہن لیتے ہیں تو پھر اب بغیر جنگ کے نہیں اتار سکتے. اب تو جانا پڑے گا. تو پھر صحابہ کو یہ چیز دل میں کھٹک گئی کہ ہم نے کیا کر دیا, ہم مجبور نہ کرتے. اور ادھر وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ 5 تاریخ کو نکل چکے ہیں. یہ 11 تاریخ کو مسلمان تیاری کر رہے ہیں, وہ 5 تاریخ کو مکے سے نکل گئے. دشمنان اسلام اور مشرکین مکہ 5 شوال کو نکل گئے پوری تیاری کے ساتھ. 3000 بندے دشمنوں کے, 3000 اونٹ ان کے پاس موجود ہیں, 200 گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں, 700 دشمنوں کے پاس زرہا ہے پوری پہنی ہوئی. دشمن کے حملے کا کوئی ڈر نہیں ان کو. 700 بندے ایسے ہیں جن کے پاس زرہا ہے. اور دشمنوں نے کچھ 15 عورتوں کو بھی لے لیا. یہ دشمنوں کی چال پرانے زمانے سے ہے. عورتوں کو لانا سامنے, مردوں کو ورغلانا, مردوں کو ہمت دلانا, عورتوں کو دکھانا, یہ چال آج کی نہیں ہے. یہ تو آئی پی ایل دیکھنے سے اس لیے تو علماء آپ کو روکتے ہیں کہ آئی پی ایل میں جب بھی 6 لگتا ہے, 4 لگتا ہے, تو وہ 6 اور 4 کا بال بعد میں دکھاتی ہیں. پہلے تم نہ وہ لڑکیاں ناچتی نہ وہ دکھاتی. 6 جانے کو 4 جانے کو ان سے کیا لگت, انہوں کہیں کو ناچ رہی, انہوں ناچ رہی تو کہیں کو دکھا رہی. ہاں, لوگوں کی توجہ بٹورنے کے لیے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اٹیچ کرنے کے لیے. یہ ہمیشہ سے دشمنوں کی چال ہے کہ ہمیشہ وہ عورتوں کو سامنے رکھ کر سامنے والے کی توجہ ہٹاتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی 15 عورتوں کو لے لیا جو بالکل بے حیا عورتیں تھیں اور جو بالکل بے حیا اشعار پڑھتی تھیں. اور ان عورتوں کو اس لیے لیا کہ اگر لڑنے والے کمزور پڑیں تو عورتیں اپنی طرف بلا کر کہیں کہ اگر تم جیتو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح کی اگر عورتیں باتیں کریں گے تو پھر وہ دوبارہ لڑنے لگیں گے. ان کو نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے, لڑائی کرنے والوں کو بھڑکانے کے لیے عورتوں کو لیا گیا ساتھ. اس قسم کی تیاری, کھانا پینا, راشن سب لے کر دشمن 5 تاریخ کو مکے سے نکل گیا. اور یہاں 11 تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اور عصر کے بعد آپ تیار ہو گئے. پھر آپ نے نماز کے بعد حکم دے دیا تھا جو تیار ہو رہے ہیں جنگ میں آنے کے لیے وہ سب مدینے کے باہر نکل کر ایک جگہ ہے مقام شیخین, اس جگہ پر جا کر رک جائیں. جو صحابی تیار ہو جاتے تھے وہ فوراً وہاں چلے گئے. جمعہ پڑھنے کے بعد سب نے تیاری کر لی اور جو تیار ہوتا تھا وہ مقام شیخین پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تیار ہونے کے بعد اب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں. اور اس طرح صحابہ کی رائے سامنے آئی. تو جب آپ نکلے تو الحمدللہ سامنے حضرت اسید بن حضیر, حضرت سعد بن معاذ بالکل نبی کی حفاظت کے لیے سامنے سوار, دائیں مسلمان بائیں مسلمان پیچھے, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں بڑی شان کے انداز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
11 شوال جمعہ کے دن عصر کے بعد نکلے اور سیدھے کہاں پہنچے؟ مقام شیخین کو پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ادا فرمائی اور پھر آپ نے پورا جنگ کا جائزہ لیا، فوج کا جائزہ لیا. کون کون آئے ہیں، کون نہیں آئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، اور کون لڑنے کے قابل ہیں، کون لڑنے کے ماہر ہیں. یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جائزہ لیا، جس میں کم سن صحابہ 11 سال 12 سال 13 سال کے صحابہ تقریباً 8 تھے جو بالکل نابالغ تھے. زید بن ثابت، حضرت اسامہ بن زید، زید بن ارقم، حضرت ابو سعید خدری، یہ اس وقت چھوٹے تھے. حضرت عرابہ، برا بن عازب، اسید بن زہیر، یہ 8 صحابہ تھے جو بالکل کم نابالغ تھے، 11-12 سال کے تھے بس. عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھے اس میں. رافع بن خدیج، یہ بھی تھے اس میں. رافع بن خدیج تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی یہ بالکل کم عمر لگ رہے ہیں، آپ سب ایک طرف ہو جاؤ، سب کو ایک لین میں کھڑا کیا گیا نوجوانوں کو. تو حضرت رافع بن خدیج جب کھڑے ہوئے نا تو ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا شاید عمر کم ہے، ہم نے کیا کروا دی، نکال ڈالتی. تو حضرت کیا کرے، انگوٹھیاں کے بل پہ کھڑ گئے، یوں ذرہ اونچا دکھا تو شاید لے لیتی ہیں ان کو، اور الحمدللہ کامیابی مل گئی. انگوٹھیاں کے بل کھڑے، نبی نے ان کو اوکے کر دیا، اور باقی سب کو عمر کم ہو گئی تھی. تو پھر ان سب کو رہنے دیا کہ بھی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگلے سال، در کے سال اگلا موقع دیکھیں گے. اور حضرت رافع بن خدیج سلیکٹ ہو گئے. سبحان اللہ، کیا شوق ہے، کیا جذبہ ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ زندہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے 99% واپس نہیں آ سکتے، مگر پھر بھی شوق دیکھیں، آپ جذبہ دیکھیں اللہ کے لیے، نبی کے لیے، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تو دیکھیں آپ. سبحان اللہ. سارے آپ نے سب کا جائزہ لے لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کتنے تیر انداز ہیں، کتنے بہترین لڑنے والے ہیں. جب پورا قافلے کا جائزہ لے لیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکے اور ہفتے کے دن الصبح نماز پڑھ کر پھر وہاں سے آپ نکلے ہیں مقام شوت پر. شین وعود طے، یہ بالکل احد کے سامنے ہے، تھوڑا سا پہلے. یہ جو قرآن پاک میں ذکر ہے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے، یہ وہی ہے. ہفتے کے دن فجر پڑھ کے آپ فوراً اگلے مقام کے لیے نکلے ہیں، یہ وہ ذکر ہے قرآن میں. اب آپ کو یہ انداز، جب تک ہم سیرت النبی نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھیں گے، تب تک قرآن سمجھنا مشکل ہے. آپ کو کتابوں میں کیا ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اور قرآن میں کیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ، آپ صبح میں نکلے ہیں. تاریخ میں کیا ہے، سیرت میں کیا لکھا گیا ہے کہ آپ عصر پڑھ کے مدینے سے نکلے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ، آپ صبح میں نکلے ہیں. تو کیسے جوڑ لگائیں گے آپ؟ وہاں دیکھے تو عصر میں کر کو ہے. وہ روایت کرنے والے صحابہ بھی معتبر بہترین صحابہ، کوئی معمولی حدیث نہیں، وہ حدیث بھی اعلیٰ درجے کی. قرآن تو سبحان اللہ، قرآن ہے. تو میرے عزیزوں، اب بات سمجھ میں آپ کو آئے گی کہ مدینے سے بالکل عصر کو نکلے ہیں، مگر مقام شیخین سے آپ فجر پڑھ کے نکلے ہیں. اس انداز کو اللہ نے قرآن میں ذکر، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی جی آپ اپنے خیمے میں جو آپ کے گھر والے تھے، آپ کے گھر والوں سے، خیمے سے آپ صبح نکلے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو سمجھانے کے لیے، ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا. مقاعد للقتال، جنگ کے وقت کون کہاں کیا جگہ سنبھالے گا، یہ بتانے کے لیے آپ کب نکلے، صبح میں نکلے. اور یہ صبح کو سی ہے 12 شوال، ہفتے کے دن صبح ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین سے نکل کر مقام شوت تک پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد ایک سب سے بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ منافقوں کا حادثہ تھا. عبداللہ بن ابی جو بالکل دل سے منافق تھا، اور اس کے 300 ساتھی بھی منافق تھے، یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، یہ اندر سے پورے کے پورے کافر تھے.
اور عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اتنی ہمت سے یہ لوگ نکل رہے ہیں تو ان کی ہمت تو توڑنا پڑتا ہے، توڑنا پڑے گا. اور کہاں توڑوں گا؟ یہ ایسے وقت میں توڑوں گا کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا. دشمن کی تو چال بھی دیکھیں آپ، دشمن کی چال بھی دیکھیں آپ. جب بالکل اس مقام پر پہنچے جہاں احد بیچ میں ہے، ادھر دشمن ہے، ادھر مسلمان ہیں، مسلمان دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں، دشمن مسلمان کو دیکھ رہا ہے، بالکل آمنے سامنے ہیں، بس احد کا میدان بیچ میں ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی 300 بندے کے قریب جنگ چھوڑ کر جا رہا ہو تو دشمن کتنی خوشی منائیں گے. پہلے ہی 1000 کی تعداد ہے، پھر 300 اور کم ہو جائے تو وہ تو ناچنے لگیں گے، اور جو یہاں بچ جائیں گے ان کا دل کیا ہوگا. اللہ، دشمن کی بھی چال کوئی معمولی نہیں ہے. آج کی جنگیں کیا ہیں؟ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایسے بٹن دبا دیا، وہاں ڈال دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ پتہ نہیں کون مر گئے کون ختم ہو گئے. اصل میں تو یہ جنگ ہے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہو اور بندہ ہمت نہ ہارے، یہ تو اصل ہے ہمت. تو عبداللہ بن ابی جو اسی لیے اسے ہم رئیس المنافقین کہتے ہیں کتابوں کے اندر کہ یہ منافقوں کا بابا تھا، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. یہ صرف اس لیے اس نے حسد کیا کہ یہ مدینے میں سردار بننے والا تھا، مگر نبی آ گئے تو اسے وہ موقع نہیں ملا. تو اس مقام پر پہنچ کر اس منافق نے یہ کہا کہ خامخواہ جھوٹا بہانہ، لنگڑا بہانہ کہتے ہیں نا، اس طرح سے کہنے لگا کہ بھئی سامنے تو 3000 بندے ہیں اور ہم 1000 کیا کر لیں گے ان کا، یہ کوئی جنگ ہے، یہ تو خامخواہ موت کو گلے لگانا ہے. میری بات نہیں لی گئی، میری رائے مانی نہیں گئی. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے اور میری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے میں نہیں لڑوں گا. چلو بھی میرے ساتھی پورے میرے قبیلے والے میں چلو سب نکلو. اب یہ جس کے 300 تھے یہ بھی منافق تھے، تو انہوں نے بھی سوچ لیا کہ ہمیں تو سردار کا ساتھ دینا ہے. اب 300 کی 300 کھڑے ہو گئے کہ چلو بس یہ کیا جنگ ہے، سامنے 3000 اور ہم وہاں، یہ کیا مسئلہ ہے. اور اوپر سے خاموش نہیں نکل رہے ہیں، نعرے لگا کر نکل رہے ہیں، یہ تو بس موت کو دعوت دینے والی بات ہے. اب تم 700 رہ جاؤ گے، کیا لڑو گے؟ 700 کا 3000 کا کیا مقابلہ. اب دوسرے لوگوں پر کیا گزرے گی. اسی کو اوپر کی آیت کی مثال بنائی گئی. اللہ نے یہی فرمایا کہ دشمن کو کبھی رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ وہ مشورے میں بیٹھا تھا، وہ عین وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے. وہ پیدا ہی ہوئے تمہارے دشمنی کے لیے، عین وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے. یہ مثال دی گئی اس کی کہ جب تم دشمن کو رازدار بناؤ گے، جب دشمن کو اپنی میٹنگوں میں اپنے مشوروں میں بٹھاؤ گے تو پھر وہ عین وقت میں تمہارا گلا کاٹ کے دکھائے گا. عین وقت میں گلا کاٹ کر دکھایا اس نے. 300 بندے کو لے کر نکل گیا. سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، 700 بندوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. مگر قربان جاؤ نبی پر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. اس کمی کی جو تلافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی سے فرمائی، ایسے خوبصورت حیرت انگیز طریقے سے نبی نے جو 700 کو تقسیم کیا نا، آج بھی بڑے بڑے جنگ کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی ترتیب دنیا میں کسی نے نہیں کی. 700 کو ایسے نبی نے پھیلایا، لگتا ایسا تھا کہ وہ بھی 3000 ہیں. ایسی ترتیب آج بھی انگریز مورخین اپنی کتابوں میں نبی کی تعریف کرتے ہیں اس جنگ کی ترتیب کو لے کر کہ جنگی نقطہ نظر سے نبی نے لشکر کو بڑے خوبصورت انداز میں ترتیب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں گے بھائی، 700 ہیں، واپس نہیں جا سکتے، اللہ کا حکم ہے. ادھر یہ ان لوگوں نے ہمت توڑ دی، ادھر دشمن 3000 کا ہے. اب بیچارے 700 کیا کریں گے. ہر ایک کے پاس ہتھیار بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ترتیب فرمائی. آپ نے فوراً کیا کیا، اونچائی پر اپنے 700 بندوں کو لے کر چلے گئے، اور احد کی طرف اونچائی ہے اس طرف لے کر چلے گئے. اونچائی جگہ فوراً، اونچی جگہ فوراً خود نبی نے پکڑ لیا فوراً اپنے لوگوں کے لیے. سیدھی ہاتھ طرف پہاڑ کو رکھ لیا، سیدھی ہاتھ طرف پہاڑ کو رکھ لیا تاکہ یہاں سے کوئی پیچھے سے نہ، پہاڑ سے کون آئے گا.
تو اپنا جو سیدھا ہاتھ تھا دایاں بازو اسے پہاڑ کے پیچھے رکھ لیا سیدھے ہاتھ طرف، بائیں طرف تھوڑی جگہ رہ گئی جہاں سے دشمن کے آنے کا خوف تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، جہاں سے دشمن آنے کا تھوڑا سا جگہ وہاں خالی تھی، ہو سکتا دشمن آ جائے، یہاں تو پہاڑ نہیں آئے گا مگر اس طرف سے دشمن آئے گا، تو وہاں پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ یاد رکھ لو چاہے جنگ جیتے ہم یا ہاریں تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے۔ اور ایک حدیث میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ہمیں جنگل کے درندے آ کر نوچ لیں مگر تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ 50 تیروں دائیں بائیں دونوں محفوظ ہو گئے، ادھر پہاڑ ادھر 50 تیر انداز ہو گئے، آپ نے اونچی جگہ منتخب کر لی اپنے لیے، دشمن کے لیے تھوڑی ڈھلان چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان غالب آ گئے جنگ جیت گئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے دشمن بھاگ کر نہیں جا سکتا، اگر اللہ نہ کرے کیا کچھ مسلمان پر حالت آئیں تو پھر وہ اپنی اونچائی پر آ کر اپنے آپ کو بچا سکے، اگر دشمن چڑھ کر آئے گا تو اس پر پتھر پھینکے جا سکتے ہیں، کتنی ترتیبیں ہیں سبحان اللہ، کتنی باریکی ہے۔ اور ایک ساتھ نبی نے نہیں رکھا، 3 حصے بنائے، لشکر کے کتنے حصے بنائے؟ ایک تو 50 وہاں چلے گئے، باقی 3 حصے بنائے، ایک مہاجرین کا لشکر بنایا، انصار کے 2 لشکر بنائے، اوس قبیلے کا ایک لشکر اور خزرج قبیلے کا ایک لشکر، 3 لشکر پھیلا دیے، ایک لشکر کا علم جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا مہاجرین کا، اوس قبیلے کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت اسید بن حضیر کو دیا، اور خزرج قبیلے کا جو جھنڈا تھا وہ حباب بن منذر کو دیا، 3 حصے کر دیے، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا میدان بھرا ہوا ہے، اوپر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی لشکر ہے، میمنہ میسرہ، دایاں بایاں رائٹ لیفٹ سب، اور کچھ ایسے جن کے پاس بالکل تلوار نہیں تھی ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ تو ویسے بہادر ہے سبحان اللہ، اور حضرت حمزہ کے پیچھے وہ لشکر ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، اللہ اکبر۔ یہ خوبصورت ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان، اس سے پہلے وہ آئے ہیں بس، وہ دشمن تو ایک ساتھ آیا ہے مگر مسلمان یوں ترتیب سے کھڑے ہیں، پوری جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ہاں تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، اب کل ہم انشاءاللہ جنگ کی بات کریں گے، جنگ میں کیا حالات پیش ہیں، ٹھیک ہے نہیں، یہ ہوگی جنگ کی تیاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں قرآن کی تفسیر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔